وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں دولت مشترکہ ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت، برطانوی بادشاہ چارلس اور برطانوی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی۔ شہباز شریف آج برطانوی بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او کا لحاظ سے اپنا مقصد، اپنا موقف سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا۔ بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا۔ ہمارا جو ہندو پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے وہ جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے صوبائی ممبرز بھی بنتے ہیں، صوبائی وزیر بنتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحالی تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت کی سرزمین پر کشمیر کوز کو اجاگر کیا۔ بھارتی عوام میں کشمیر کا یک طرفہ بیانیہ چل رہا تھا۔ یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ بی جے پی کسی بھی مسلمان سیاسی رہنما کو اسمبلی میں نہیں آنے دیتی۔ confront the menace of terrorism, often from the same terrorist groups. SCO RATS needs to be further strengthened to effectively address the growing threats to peace and security in the SCO space. Excellencies, the situation in Afghanistan has added new complications for global security. دہشت گردی کو سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، لوگوں کی اجتماعی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا بھارت کے شہر گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیں اپنی ترجیحات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری علاقائی رابطوں کے لیے قوت ضرب ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان ستمبر 2023 میں علاقائی خوشحالی کے لیے ٹرانسپورٹ کنیکٹیویٹی پر کانفرنس کی میزبانی کا منتظر ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی منافی یک طرفہ غیر ریاستی اقدامات ایس سی او مقاصد کے خلاف ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، ایس سی او غربت کے خاتمے کے لیے قریبی تعاون کا ایک مضبوط کیس ہے۔ پاکستان کی تجویز کردہ غربت کے خاتمے پر خصوصی ورکنگ گروپ کا قیام اہم قدم ہوگا۔ دنیا متحد ہو کر کام کرے تو کرۂ ارض ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے بچ سکتا ہے۔ بھارت 1/3 حصہ پانی کے نیچے ہوتا تو صورتحال کیا ہوتی؟ ہم بڑی قیمت پر اپنی زندگیوں کی تعمیریں نو کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد، ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات، معاشی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چنگونگ آج پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہ 17 رکنی وفد کے ہمراہ 8 مئی تک پاکستان میں قیام کریں گے، دو طرفہ سیاسی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی۔ آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالت میں ابھی مسئلہ آئینی ہے، سیاسی نہیں۔ عدالت سیاسی معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے، حکومت قانون میں نہیں سیاست میں دلچسپی دکھا رہی ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی سماعت مکمل کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ فاروق اجنائی کی عدالت میں مقدمہ نمٹانے کی استدعا، کہا عدالت درخواست کو نمٹا دے، 14 مئی کے فیصلے کو بعد میں سن لیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر عدالت مقدمہ نمٹا دے گی تو کیس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔
हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में इलेक्शन एक ही दिन करवाने पर इत्फाक हुआ है। यकीन है कि मुदाखलत के बगैर मामलात हल किए जा सकते हैं, मगर मज़ीद वक्त दरकार है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्फाक हुआ, असम्बली तहलील की तारीख पर इत्फाक नहीं हो सका। मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत इंतखाबात पर मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत शुरू होने के बाद अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन मुल्क भर में एक तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफ़िक़ हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील की तारीख पर इत्तफ़ाक नहीं हो सका। हम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रहे हैं। बुनियादी हुकूक में सबसे अहम वोट का हक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है। हमारी लड़ाई माफियाज और उनके सहूलतकारों के साथ है। हमारी हुकूमत में माइशत दुरुस्त समत में थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अपने पसंदीदा शहबाज शरीफ को ले आए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की चेयरमैन सेनेट से 3 खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र की मुलाकातें मुज़ाकरात के बाद हुई। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता निकालने का मुतालबा। कहा, हुकूमत को मनाएं, हमें कौमी असम्बली वापस आने दें। हम हुकूमत का बजट पास करवाने में भी ताउन करेंगे। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील करके मुज़ाकरात किए जाएँ तो हमारे लिए भी आसानी होगी। सादिक संजरानी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुँचा दी। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। इंतखाबात के नताज को तस्लीम करना अहम बात होगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, कुछ मज़ीद वक्त मिल जाए तो ज़रूर हल निकलेगा। असम्बलियाँ तहलील भी कर दें तो आइनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। इमरान खान को किस बात की जल्दी है? हमने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में लचक दिखाई है। के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आप उसी बात पर अड़े हुए हैं। हम मुस्तफियों के बाहर क्यों आए? इंतखाबात के लिए। एक तरफ मेज पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। कई दफा लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात में हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। आइन के तहत अपनी 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हुकूमत पकड़ धकड़ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। हुकूमत ने कोई नई बात नहीं की, पुराना मौक़िफ़ दोहराया। हुकूमती बेंचेस से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं। Senator Irfanul Haq Siddiqui moved that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgment. तशरीफ रखें प्लीज। इस वक्त हाउस में जो तादाद मौजूद है मेंबरान की वो 53 है, जिसमें से 32 ने इस बिल के हक में वोट दिए और नोज में 21 आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर से मुतालिक नज़रसानी का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से तौहीन अदालत नामंजूर के नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में इरफान सदीकी ने बिल पेश किया। बिल के हक में 32 और मुखालफत में 21 वोट पड़े। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, यह सुदागरों का बिल है। ज़्यादा तड़पेंगे, जितने ज़्यादा रोएंगे, उसका कोई असर नहीं हो सकता। जो 90 दिन की लाइन गुजर गई, इमरान खान के ख़िलाफ़ 145 मुकदमे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो मुल्ज़मान हैं, मैं गिन रहा था, वो 150 बनते हैं जिनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगेगा इंशाअल्लाह। इलेक्शन होने जा रहा है, ये जितना रोएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान के खिलाफ 145 मुकदमात हैं। इंतज़ामी कार्रवाइयों में मुलव्वस 150 मुल्ज़मान हैं जिन पर आर्टिकल 6 लगेगा।
سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ قائم مقام سیکرٹری حفظہ بخاری نے 10 اراکین کی منظوری سے اپنے صدر عابد زبیری کو معطل کر دیا۔ گزشتہ شب پاکستان بار نے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو معطل کیا تھا۔ حفظہ بخاری کو قائم مقام سیکرٹری کا چارج دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ بار نے پاکستان بار کونسل کے عہدیداروں کا بار روم میں داخلہ بند کر دیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کا عمران خان پر 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت کا عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ چیئرمین تحریک انصاف کی دونوں درخواستیں مسترد۔ کیس کے قابل سماعت اور دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں دائر کی گئیں۔ عثمان بزار کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے عثمان بزار کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 8 مئی تک توسیع کر دیا۔ عدالت نے عثمان بزار کا کیس لارجر بینچ کو بھجوا دیا۔ سرکاری وکیل کی عثمان بزار کو گرفتار نہ کرنے کا حکم واپس لینے کی استدعا مسترد۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہر کیس میں گرفتاری کیوں درکار ہوتی ہے۔ پیر تک گرفتار نہیں ہوں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کا ویکینڈ اچھا گزر جائے گا۔ ایف آئی اے کا فرح گوگی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ فرح شہزادی اس وقت بیرون ملک مقیم ہے۔ ایف آئی اے نے گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے انٹرپول کو لکھے گئے خط کی کاپی پبلک نیوز نے حاصل کر لی۔ خط میں انٹرپول کو گرفتاری کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ فرح شہزادی کے خلاف درج مقدمے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر پاکستان سے شرح سود میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پالیسی ریٹ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 0.5% اور مہنگائی کی اوسط شرح 27% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے علاقائی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ کہا پاکستان، مصر اور تیونس میں مہنگائی میں اضافہ جاری ہے۔